اللہ رب العزت کی دو نعمتیں اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی، اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ ان کی قسموں کو بھی انسان شمار نہیں کر سکتا، مگر موٹے طور پر ان نعمتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے ظاہری نعمت اور دوسری ہے باطنی نعمت۔ ظاہری نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، وہ نعمتیں جس سے انسان کی دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جیسے اللہ اچھا گھر عطا فرما دے، اللہ رب العزت وسعت کے ساتھ روزی عطا فرمائے، اللہ رب العزت عزت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العزت پرسکون زندگی عطا فرمائے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ دنیا کی ظاہری نعمتیں ہیں، اور دوسرے ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے ملنے والی باطنی نعمت، وہ نعمتیں جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر ہوتی نعمت ہے، اور وہ ظاہری نعمت سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ انسان کی نگاہ عام طور پر ظاہری نعمتوں پر ہوتی ہے کہ وہ ظاہری نعمتوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اور باطنی نعمتوں کا اسے احساس کم ہوتا ہے، اسے باطنی نعمتوں کی قدر اور عظمت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ باطنی نعمتوں کے عزم اور اس کی عظمت اور اس کے احساس کے لیے انسان کو دین سے وابستہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ دین سے وابستہ ہوتا ہے تو اسے باطنی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ باطنی نعمت جو نظر نہ آتی ہو، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نعمت ایمان، کہ اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ عام ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حسن و جمال ہے، دولت ہے، عزت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی نہ ہو۔ کسی کو مال کا مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، نہیں، اس مال کو وہ کہاں استعمال کر رہا ہے اور اس مال کو وہ کیسے کما رہا ہے، اس پر اللہ کی رضامندی کا جاننا موقوف ہے۔ کسی کو حسن و جمال اور طاقت کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو حسن و جمال دے دیا تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور مجھے جنت مل گئی، نہیں۔ کسی کو طاقت مل گئی، کسی کو منصب مل گیا، کسی کو عہدہ مل گیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رضامندی کا اس سے علم نہیں ہوتا ہے۔ البتہ ایمان اللہ رب العزت اپنے انہی بندوں کو عطا فرماتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جن بندوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، جو بندے اللہ کی نگاہ کے اندر میں پسندیدہ نہیں ہوتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ ایمان سے محروم رکھتا ہے۔ تو میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جس نے اللہ رب العزت نے کم از کم ہمیں اتنی بڑی نعمت بغیر مانگے عطا فرمائی۔ ایمان مانگنے سے نہیں ملتا ہے، ایمان کسی مارکیٹ میں بکتا نہیں، ایمان کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ ایمان کو بیچا جا سکتا ہے۔ ایمان صرف اور صرف اللہ کے فیصلے سے انسان کو ملتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین،
امام الانبیاء والمرسلین، سید الخلائق، ساری مخلوق کے سردار۔ قصہ مختصر، تو یہ بزرگ تر بازت خدا کہ شاعر کہتے ہیں، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرتے کرتے میری زبان تھک گئی، میری قلم تھک گئی، میری صلاحیتیں ختم ہو گئی، مگر اللہ کے رسول کی منقبت کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ کہا کہ خلاصے کے طور پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر بزرگ ترین کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ایسی عظیم ہستی۔ ان سے کہا جا رہا انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کو اللہ نے اپنے پاس رکھا، کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حبیب ہے، سید الخلائق ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کو ہدایت کا رائٹ نہیں دیا۔ اللہ رب العزت اگر اللہ کے رسول کو ہدایت کا رائٹ دے دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ حضور کہاں پسند کرتے کہ اللہ کی ان کی امت میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں جائے؟ حضور تو سب کو ہدایت تقسیم کر دیتے، چل لے بھائی ہدایت پکڑ، لے بھائی ہدایت پکڑ، لے بھائی ہدایت پکڑ، سب کو دے دیتے ہدایت۔ لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ نہیں، ہم ہدایت ایسے نہیں دیتے ہیں، ہم ہدایت کو دینے سے پہلے یہ جانچتے ہیں کہ کیا یہ بندہ ہدایت کے قبول کرنے کے قابل ہے یا نہیں، کیا اس کو میں ہدایت دوں گا تو یہ میری ہدایت کی قدر کرے گا یا نہیں، یہ اللہ جان سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ پاور اپنے پاس رکھا، ورنہ اگر اللہ کے رسول کو دے دیا ہوتا تو حضور ہدایت کو ایسا تقسیم کرتے کہ حضور کی زندگی میں دنیا میں ایک بھی بے ایمان باقی نہ تھا۔ حضور ابو جہل کو بھی دے دیتے ہو، ابو لہب کو بھی دے دیتے، بھائی لے پکڑ ہدایت پہ آ جا، مگر اللہ کو معلوم تھا کہ ابو جہل کو ایمان ہضم ہونے والا نہیں، اس کے لائق نہیں ہے ایمان۔ جیسے دنیا کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے کسی کو تو ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا پڑتا ہے، 12ویں پاس کرنا پڑتا ہے، اس میں اچھے نمبر لانے کے بعد نیٹ پاس کرنا پڑتا ہے، پھر نیٹ میں بھی اتنے نمبر لاؤ، اس کا کرائٹیریا بیان کیا، تب جا کر کہا کہ اب آپ اس قابل ہو کہ ڈاکٹر بن سکتے ہو۔ جب دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز ڈاکٹری ہے، اس کے لیے صلاحیت کو جانچا جاتا ہے، تو ایمان جیسی عظیم نعمت کے لیے اللہ بغیر صلاحیت کے کیسے ایمان عطا فرمائے؟ لہذا اللہ ایمان عطا فرماتا ہے، مگر وہ ایمان یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کیا یہ دل اس قابل بھی ہے کہ ہدایت کو قبول کرے گا، کیا یہ جسم ایسا بھی ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گا، کیا یہ ذہن ایسا بھی ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا اور سوچ سمجھ کر زندگی گزارے گا۔ تو یہ سارے مالہ و مالیہ، یہ ساری باریکیاں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ پاور ہمارے پاس، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے، ہم جس کے بارے میں یہ تصور کریں گے کہ نہیں یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو ہم اس کو ہدایت نہیں دیں گے۔ لہذا اللہ رب العزت کا اکرام، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کم سے کم ایسا سمجھا کہ ہم ایمان کے قابل ہیں، کم سے کم ایسا تو سمجھا۔ ایمان کے قابل اگر اللہ نے بنایا تو وہ قابلیت دینے والا بھی اللہ، وہ قابلیت دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ وہ قابلیت بھی ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم کچھ نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہے؟ اگر وہ قابلیت اللہ نے ہمیں دی تو اللہ نے قابلیت بھی ہمیں دی اور پھر قابلیت کے ساتھ ایمان بھی دے دیا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمان پر کہ آج کا مسلمان اسے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی کوئی قدر نہیں، اسے صرف دنیا کی پڑی ہے، وہ اسی میں مست ہے کہ میری دنیا بن جائے، میرا اچھا گھر بن جائے، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے اچھے کپڑے پہننے کے لیے ہو، لوگ میری واہ واہ کرتے ہو، بس اسی میں مست ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو عام کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی فوٹو اور تصویر کے ذریعے بڑے بڑے پوسٹر بنا کر اپنے آپ کو عام کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی بہانہ چاہیے کہ میں پاپولر بن جاؤں۔ کیا ڈھونڈا رہتا ہے یار انسان کہ میں پاپولر کیسے بنوں؟ پاپولر بننا اللہ کی یہاں کامیابی کی علامت نہیں،
اللہ کے یہاں کامیابی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ایمان مل گیا. اب ایمان کے بعد ایک محنت کرنی ہے آپ کو، ایک ہی محنت کرنی ہے. اور وہ کیا محنت کرنی ہے؟ اپنی زندگی میں تقوی کو جگہ دینا. اپنی زندگی میں کس کو جگہ دینا ہے؟ تقوی. ہم کیا سمجھتے ہیں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہا تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کا لباس اسلامی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو اور ہمیشہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے. تقوی نہیں. تقوی صبح اٹھنے سے لے کر شام کو رات میں سونے تک، اور رات میں سونے سے لے کر صبح تک تقوی کی زندگی انسان گزار سکتا ہے. تقوی یہ بنا ہے الوقایتو سے. الوقایتو کے معنی آتے ہیں بچنا. اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بچنا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں انسان اللہ کی مرضیات کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی نامرضیات سے اپنے آپ کو دور رکھے. کہ بھئی اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی پسندیدہ چیز میں بولوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو دیکھوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو سننے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو سنوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو سوچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو سوچوں گا. اللہ نے جن چیزوں سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے محبت کروں گا. اللہ نے جن چیزوں میں ہاتھ استعمال کرنے کے لیے کہا ہے وہاں پر ہاتھ استعمال کروں گا. اللہ نے جن چیزوں میں پاؤں استعمال کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں میں اپنے پاؤں کو استعمال کروں گا. اور اللہ نے جن چیزوں کو بولنے سے منع کیا ہے وہ چیز میں نہیں بولوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو سننے سے منع کیا ہے وہ چیز میں نہیں سنوں گا. اللہ نے جو سوچنے سے منع کیا ان چیزوں کو میں نہیں سوچوں گا. میرے صحابہ اور آپ کے صحابہ ہم سب کے آئیڈیل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین بھی انسان تھے نا. تو کبھی کبھی ان کے دل میں کچھ خیال آتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے ایک مرتبہ ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. یہ بے چینی اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. کہا کیا ہوا میرے صحابی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں. میں نہیں چاہ رہا ہوں پھر بھی خیالات آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھا تھا، اس میں لکھا کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سائیکولوجسٹ اور آپ سے بڑا ماہر نفسیات کا جاننے والا پیدا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے میرے صحابی، جب تمہارے دل میں خیال آتا ہے اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں بے چین ہو جاتا ہوں کہ اللہ، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ دوسرے جو بھی خیال آ رہے ہیں مجھے اس سے کچھ لینا دینا. حضور نے کہا یہ تو ایمان کی علامت ہے. حضور نے کیا کہا؟ یہ تو ایمان کی کیا مطلب کہ اگر خیالات آ رہے ہیں اور ان خیالات پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ایسے خیالات مجھے نہیں آنے چاہیے، یہ ایمان کی علامت. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اسی پر محنت کرتا ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا ہو. جس کو ایمان نہ دیا ہو اللہ وہ اس کے اوپر محنت کرتا نہیں ہے. کہا کہ شیطان کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کو دور کر رہے ہیں ایسے خیالات، ایسے شبہات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ابھی زندہ ہے. لیکن انسان کے ذہن میں خیال آ جائے کہ یار 1400 سال پہلے اسلام آیا، اب تک کہ وہی اسلام چل رہا ہے، تو تیرے لیے نیا اسلام لاوے کہیں سے. ارے بھائی وہی چلے گا نا. اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. اسلام کے بارے میں لوگ کیا تصور پیش کرتے ہیں؟ اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. نہیں، اسلام تو آدم علیہ السلام سے آیا ہے. انسان کا سب سے پہلا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. آدم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلمان تھے. تو سب سے پہلا انسان ہی اللہ نے مسلمان بنایا. کیوں؟ کہ اگر بنیاد کے اندر میں کچھ کمی رہ جاتی تو اوپر تک کی عمارت کیسی جاتی ہے؟ ٹیڑھی جاتی ہے. تو اللہ نے پہلے انسان آدم ہی کو ایمان سے اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا. ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو یہ اسکولوں اور کالجوں کے اندر میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بولے انسان سب سے پہلے ملحد تھا.
کون دیکھنے گیا؟ تمہارا باپ دیکھنے گیا تھا ملحد تھا، کچھ پتا نہیں۔ اتنا جھوٹ پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آگے انسان پہلے ملحد تھا، اس کے بعد مشرک ہوا، اس کے بعد موحد ہوا، بالکل حقیقت سے بالکل خلاف چیز ہے، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ قرآن کریم نے خود بیان کیا کہ ان کے پاس کوئی سلطان اور دلیل نہیں اس کے اوپر۔ لہذا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس ملک میں ہیں، تو اس ملک میں رہنے کی برکت سے یہاں پر دین کی محنتیں چاروں طرف سے ہو رہی ہیں، کہیں مدارس کی طرف سے، کہیں مکاتب کی طرف سے، کہیں دعوت و تبلیغ کی طرف سے، کہیں خانقاہوں کی طرف سے، ایسے دین کی محنتیں ہو رہی ہے کہ ہم الحمدللہ یہاں 20-25% ہونے کے باوجود اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ورنہ دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں 99% مسلمان ہے، مگر آپ کو وہاں پر اسلام نظر نہیں آئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے ملکوں کو دیکھا ہے کہ جہاں پر کیا کہا، دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک، افریقہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک، ایشیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی وہاں پر، لیکن آپ کو کہیں دور دور تک اسلام کے آثار نظر نہیں آئے، ان کی زندگیوں میں دین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی فکر نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے اس خطے کو قبول کیا کہ فتنوں کے اس دور میں اگر ہم اپنے دین کا کام کہیں سے لیں گے تو یہاں سے۔ ان کے پاس پیسے ہے، وسائل ہے، اسباب ہے، سب کچھ ہے، مگر دن بدن وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، اور اس کو اپنے لیے وہ فخر سمجھ رہے ہیں۔ اپنے لیے کیا سمجھ رہے ہیں؟ فخر سمجھ رہے ہیں۔ یہ فخر کی بات نہیں، یہ بدقسمتی کی بات ہے، یہ محرومی کی بات ہے کہ انسان کو دنیا تو مل جائے مگر انسان یہ دین سے محروم ہو جائے۔ اس سے بڑی بدقسمتی انسان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ دین سے دور ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے تھے؟ دنیا لے کر آئے تھے۔ میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ ایک کامل دین تھا، جس نے کمانے کا طریقہ سکھایا، جس نے جینے کا طریقہ سکھایا، جس نے کھانے کا طریقہ سکھایا، جس شریعت نے ہر چیز سکھائی۔ اسی لیے کہتے ہیں شریعت کو شریعت کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر میں شریعت کا لفظ جو بنا ہے تو کہتے ہیں شرعتن، عربی زبان کے اندر میں کہا جاتا ہے اس گھاٹ کو جہاں پر اونٹ پانی پینے کے لیے آتا ہے۔ پانی کے بغیر جانور زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔ کہا ایسے ہی انسان کی روحانی زندگی یہ ایمان اور اسلام اور شریعت کے بغیر مردہ ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر شریعت نہ ہو تو انسان مردہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تسمع الموتا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو مردوں سے مراد کون ہے وہاں پر؟ وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے تھے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، جو ایمان کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا معجزہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل اور ان کے ساری لاشوں کو کلیب بدر کے اندر میں پھینک دیا، اور حضور ان سے مخاطب ہونے لگے تو صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور نے کہا سن رہے جب تو میں بول رہا ہوں، سن رہے جب تو میں کیا کر رہا ہوں؟ بول رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہا گیا کہ بھئی قبرستان میں جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن خلفکم وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ کچھ معلوم نہیں ہم کو، قبرستان میں جاتے ایسے مونگے جاتے آ جاتے۔ ارے بھائی وہ تو سیکھ لے کم سے کم کہ قبرستان میں جائے تو کیا پڑھنے کا۔ کتنی پیاری دعا میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ کیا سکھائی؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے اور اللہ ہماری بھی مغفرت کرے، انتم سلفنا ونحن خلفکم، تم ہم سے آگے جا چکے ہو
اور ہم تمہارے پیچھے ہی آ رہے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور انشاءاللہ ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ آ کر ملنے ہوں گے. دیکھو دعا کو ان معانی کے استحضار کے ساتھ پڑھو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کہاں دعا پڑھائی جا رہی ہے؟ قبرستان میں، اور ایمان کیا ہو رہا ہے؟ تازہ ہو رہا ہے. لیکن ہم پڑھتے ہی، ہم تو ایسے ہی جاتے ہیں گونگے گونگے، اور گونگے گونگے واپس آ جاتے ہیں. تو دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. دین صرف ہم نے ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لیا، کرتا پہن لیا، یہی دین نہیں ہے. یہ بھی دین ہے، مگر اس کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے اور کیا کرنے کے لیے کہا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ حقیقی دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا، قرآن کریم، اس کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنا اچھے سے خیال رکھو، اپنے نفس پر اچھی طرح سے توجہ دو، اپنی اچھے سے نگرانی کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پر آ چکے ہو اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گمراہ کرنے والا تمہیں گمراہ کر دے. کیا مطلب؟ یہ کہا گیا کہ تم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، تم تھوڑے سے دیندار ہو گئے تو مطمئن مت ہو جاؤ. ایسا مت سمجھو کہ چلو کوئی بات نہیں، اپنے تو جنت پکی، کسی کی جنت پکی نہیں ہے. دنیا میں کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میری جنت پکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی شخص اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا. صرف اپنے اعمال کے بلبوتے پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. آدمی یہ سوچے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، میں تہجد پڑھوں، میں اشراق پڑھوں، میں دیندار بن گیا، اس کا مطلب اللہ کے لیے ضروری ہو گیا مجھے جنت دے. نہیں، حضور نے کہا خدا کی قسم مجھے بھی جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ملے گا.